إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی سورہ الفجر اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ احکام خدا بندی پر قرآن مجید کا صحیفہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور یہ قرآن مجید اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدی للعالمین قرار دیا ہے۔ دنیا جہان کے لیے اس میں ہدایت کی باتیں موجود ہیں۔ یہ قرآن مجید امت مسلمہ کے لیے رب العالمین نے حضرت جبریل کے ذریعے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال کے دوران وقفے سے اللہ نے نازل فرمایا۔ مکہ المکرمہ میں 13 سال قرآن مجید نازل ہوتا رہا، مدینہ منورہ میں 10 سال قرآن مجید نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن مجید کے اندر اللہ کے وہ احکام موجود ہیں جو سال کے 12 مہینوں میں سے مختلف مہینوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ فرض کیے ہیں۔ اس رمضان کے مہینے سے لے کر اب تک جو مہینے گزرے ہیں، ان کی عظمت اپنے مقام پہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر منہا 4 حرم۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور ان میں 4 مہینے بڑی عظمت اور بڑی شان والے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے احترام والے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آپ کا فرمان ہے ثلاث متوالیات، 3 مہینے اکٹھے ہیں۔ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے جسے ذی قعد کہتے ہیں، اور اس کے چند دن باقی ہیں۔ اس کے بعد آنے والے مہینے کا نام ذی الحج ہے، جس میں امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی سعادت کا موقع ملتا ہے، اور گھروں میں موجود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سنت ابراہیم علیہ السلام ادا کرنے کے لیے قربانی دینی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو مہینہ آئے گا تیسرا، اس کا نام ہے محرم۔ ثلاث متوالیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مہینے اکٹھے آ جاتے ہیں، سال کے آخری 2 مہینے اور اگلے سال کا پہلا مہینہ۔ ہجری سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور اس کے آخری 2 مہینے 11 اور 12 وہ ذی قعد اور ذی الحج ہے۔ یہ 3 مہینے اکٹھے قابل احترام اللہ نے بنائے، اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو اس کے بعد شعبان سے پہلے آئے گا۔ ان 4 مہینوں کی عظمت عرب دنیا میں غیر مسلم لوگ بھی اس کا احترام کرتے رہے، مسلمانوں کو بھی ان مہینوں کے احترام کی ہدایت دی گئی ہے۔ آج ہم ان 4 مہینوں میں سے 1 مہینہ ذی الحج کا اختتام کو جا رہا ہے، ذی قعد کا مہینہ اختتام کو جا رہا ہے، جبکہ اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کی ہدایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے کہ جس وقت کسی آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں سفر کرنا ہے حج کا، تو یہ حج کے سفر کے مہینے شمار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلا شوال بھی، یہ ماہ ذی قعد بھی، آنے والا مہینہ ذی الحج بھی۔ اس میں حج کے لیے تیاری، اس کے لیے حج کا جو ہے سامان لے کے اللہ کے راہ میں چلنا اور جو ہے بیت اللہ کی حاضری دینا، یہ سامنے آتا ہے۔ جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، اللہ انہیں حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جو جانے والے ہیں، اللہ ان کو بھی اس تیاری میں کامیاب فرمائے۔ ان کے لیے جو پابندیاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ۔ ہم لوگ جو یہاں موجود ہیں، ہمیں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ اپنی عبادت کے لیے تیاری آپ نے 1 ذی الحج سے شروع کرنی ہے۔ 1 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک ہمارے لیے ایک پابندی یہ ہے کہ آپ لوگ جو قربانی کا جانور خریدیں وہ بے عیب ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ جو 10 ذی الحج کو 11 12 13 کو ہم قربانیاں کرتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟
فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت کا احیاء ہے۔ اسی طریقے پہ ہمیں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی قربانی پیش کرنی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ کے الفاظ میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ سے دعا کی رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا قرآن کے الفاظ میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا یا اللہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی نیک اولاد دے دے۔ جس کو اللہ نے اولاد دی ہے اللہ ان بچوں کو نیک بنائے۔ برا بچہ پیدا ہو جائے تو ماں باپ کہتے سنائی دیتے ہیں تو نہ پیدا ہوتا تو اچھی بات تھی، تو میرے لیے مصیبت بنا ہوا ہے، ہر طرف سے مجھے پریشانیاں آتی ہیں، ہر طرف سے تیرے خلاف شکایات آتی ہیں، برے بچے سے بہتر ہے آدمی لا ولد رہے۔ جب اولاد نہیں ہوگی تانا تو نہیں ہوگا، یہی افسوس ہوگا نا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ لیکن بچوں کی لڑائیاں، بچوں کے فتنے، قرآن میں ذکر ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش اللہ نے رکھی ہے کہ اس اولاد میں اور اس مال میں آپ کیا اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہو یا نہیں۔ یہ جو اولاد ہے مل جائے اور نیک ہو، آدمی کے لیے دنیا جنت کا ایک حصہ بن جاتا ہے، خوشیوں کی بہار آتی ہے جس کی اولاد نیک ہو، اولاد فرما بردار ہو ماں باپ کی، اولاد فرما بردار ہو اللہ تعالیٰ کی، اولاد فرما بردار ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جو نیک بچہ اللہ تعالیٰ عطا کرے وہ اللہ کی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں بھی اس سے آدمی کو سکون اور آخرت میں بھی اس کا سکون ملتا ہے۔ لیکن اگر اولاد بری نکلے تو آئے دن پریشانی، آئے دن پریشانی، آئے دن پریشانی، اور منہ سے ماں باپ خود کہتے سنائی دیتے ہیں تو نہ پیدا ہوتا تو بہتر تھا، تو کیوں پیدا ہو گیا میرے لیے۔ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا تھا، اور اس کے لیے دعا ان کے باپ ابراہیم نے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن مجید کی سورہ صافات میں موجود ہے، رب اے میرے اللہ مجھے نیک بچہ دے دے، حبلی من الصالحین، نیک بچہ دے دے، نیک بچہ۔ دعا قبول ہو گئی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے پیغام دیا کہ ابراہیم تیری دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تجھے بچہ ملے گا بڑا صابر، بڑا حوصلے والا بچہ۔ اللہ اکبر، جس کی پیدائش سے پہلے نبی کو بشارت ملی کہ تیری دعا کے مقابلے میں آنے والا بچہ نہایت صابر اور حوصلے والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آیت موجود ہے فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ، جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، 5-7 سال کا بچہ ہو گیا، باپ کی انگلی پکڑ کے چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، فَلَمَّا
بالغ معه السعی، جب یہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حضرت ابراہیم کو ایک خواب آ گیا، اور یہ وہ آزمائش شروع ہو گئی جس آزمائش کا تذکرہ قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخر میں موجود ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ابراہیم کی آزمائشیں کی اور وہ ہر آزمائش میں کامیاب رہا، ہر آزمائش میں کامیاب رہا۔ ان میں سے ایک آزمائش یہ بھی ہے، باقی آزمائشیں اپنے مقام پر۔ ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب رہے، ہر پیپر میں 100 نمبر ملا، ہر موقع پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے شاباشی ملی، اور یہ بہت سی آزمائشیں ہیں۔ ان میں سے یہ ایک آزمائش آ رہی ہے جس کا میں آج ذکر کر رہا ہوں۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل اللہ کے نیک بندے ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے کی ہمت رکھ گیا تو باپ نے ایک خواب سنا دیا۔ قال انی رأیت، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، بیٹا میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں تیرے حلق پہ رکھ کے تجھے قربانی کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹا مشورہ تو دے، کیا تو قربانی دینے کے لیے تیار ہے؟ میرے اللہ نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ تو اپنا بیٹا میری رضا کے لیے ذبح کر دے، فانظر ماذا تری، بیٹا مشورہ تو دے، کیا تو تیار ہے ذبح ہونے کے لیے؟ جس وقت باپ کا بیٹا فرما بردار ہو، وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی جھیلنے کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے۔ میرا ابو اگر میری اس تکلیف میں خوش ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے کہا، اس بچے نے کیا کہا؟ اللہ کا حکم ہے تجھے، تو ایسے کر، اللہ کا حکم پورا کر۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مشورہ یہ بھی قرآن کے لفظوں میں موجود ہے۔ کیا کہا اس نے کہ ابو اللہ کے حکم کو مانو، اللہ کے حکم کو مانو۔ اللہ نے کہا ہے نا بچہ ذبح کر، دیر نہ کر، رہ گئی میری بات، میں بیٹا تیرا ہوں، بندہ اللہ کا ہوں، تو مجھے صابر پائے گا، میں صبر سے یہ قربانی دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اور ان جانوروں کے ذبح کرنے کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ جان کا اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا کتنا مشکل ہے۔ وہ جانور بکری کی شکل میں ہو، چھترے کی شکل میں ہو، اونٹ کی شکل میں ہو، گائے کی شکل میں ہو، اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر مارتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لفظ ہیں، سَتَجِدُنِی انشاءاللہ من الصابرین، سَتَجِدُنِی، اے ابو آپ مجھے دیکھیں گے، اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا۔ اب باپ بیٹا دونوں اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اللہ کی رضا کے لیے بچے کو ذبح کر دیا جائے، اور بچے نے آمادگی کا اظہار کیا، میں حاضر، میں حاضر۔ اللہ، قرآن کے لفظ ہیں،